جنت اور جہنم کیسی ہوگی؟ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازے گی، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گی، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گی، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دے گی، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کرے گی۔ جنت، پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوگی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیدار مسندوں پر مزے کرے گی۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیے گی۔ اہل جنت کے لیے ہیرو اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوگی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب چند احادیث بیان کرے گی۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کی سنگریزی موتی اور یاقوت کی ہے اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہے۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کی پیالی ہوگی جن کی تعداد آسمان کی ستاروں کے برابر ہوگی۔ جہنم، اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائی۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی لباس کاٹی جائے گی۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کالی ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر حصے تک گل جائے گی۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں طوق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑی صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والی خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کی غرض ہوگی۔ جہنمیوں کو تنگ و تاری کوٹلیوں میں ٹونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کرے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوگی جن کی ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوگی جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائے گی کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکے گی۔
جہنم میں کافر کی 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کی کال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کی جائے گی۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کے تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور احادیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر